الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو بابا جی آپ کے جانے کے بعد پھر ختم نبوت پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ظالموں نے پھر ختم نبوت پر دعویٰ بول دیا ہے۔ آپ ہماری مدد فرمائیں، ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کرنے، ختم نبوت کا سپاہی بننے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ختم نبوت پر انہوں نے کیا دعویٰ بولا ہے؟ انہوں نے جو 1920 اور 21 کی اسلامیات لازمی جو 11ویں کلاس کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں ختم نبوت کا چیپٹر ختم کر دیا ہے۔ یہ انہوں نے ظلم کیا ہے، ظالموں نے۔ یہ صاحب اقتدار نے کیا ہے یا علماء کرام نے کیا ہے؟ یہ جس نے بھی کیا ہے اس نے بہت غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پوچھے گا۔ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ختم نبوت اتنا عظیم عقیدہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور تمام امت کے فرقے، تمام امت اس پر متفق ہے، اور یہ واحد مسئلہ ہے جس پر تمام امت متفق ہے۔ ورنہ کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو وہابی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، لیکن سب کے سب ختم نبوت پر متفق ہیں، لیکن پھر بھی ختم نبوت کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ ان کو اس بات کا علم نہیں۔ علم ہے، یہ کسی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے، یہ مرضیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ تو ابھی موقع ہے اس کا دفاع کرنے کا، ابھی موقع ہے اس کی حفاظت کرنے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بہت ساری آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں، لیکن جو سب سے معتبر، جو سب سے بڑی، جو سب سے مرکزی آیت ہے وہ تو یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ یہ تمام نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، آخر میں آنے والے ہیں، تو پھر بھی یہ یقین نہیں کر رہے، پھر بھی یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں۔ اور پھر ایک ایسی حدیث مبارکہ جو تقریباً سب احادیث کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک بہت ہی خوبصورت عالی شان محل بنایا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران بھی ہو رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، اس کے ارد گرد چکر بھی لگا رہے ہیں، اور اس کی خوبصورتی پر دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ایک کونے پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں ایک اینٹ ہی نہیں، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ سب حیران ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کہ اتنا عالی شان محل، اتنا خوبصورت محل، اتنا پیارا محل، اور یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو وہ اینٹ کیا ہے؟ وہ اینٹ کون سی جس پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے آنے کے بعد نبوت کا یہ محل مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کتنی معتبر حدیث مبارکہ ہے، اور ضعیف بھی نہیں ہے۔ جس کو ضعیف بولا جائے، ضعیف بھی نہیں ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، تمام کتابوں میں، تمام احادیث میں آئی ہے، پھر بھی یہ ختم نبوت کا چیپٹر ختم کر دیا گیا۔ اور پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ختم نبوت کا قیامت کے دن بھی اعلان ہوگا، قیامت کے دن بھی ختم نبوت کی تصدیق ہوگی۔ حدیث تو بہت طویل ہے، لیکن میں مختصر سی
آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا ختم نبوت میں، جب آپ تمام امت اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ رب العزت سے ہماری شفاعت کریں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے ان کے پاس بھیج دیں گے۔ وہ ادھر جا کر کیا بولیں گے؟ ادھر جا کر یہی بولیں گے اور اعلان کریں گے، وہ پکاریں گے انا رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ عرض کرنے کے بعد، ختم نبوت کا اعلان اور اظہار کرنے کے بعد عرض کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کیجیے، ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان تو روز محشر میں تمام کائنات کے سامنے بھی کروانا ہے اور کروا دیا ہے، پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے ان علماء کرام سے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر، جو ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف فرقہ واریت کی باتیں کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی رفع جدائن کے چکر میں پڑا ہے، کوئی علم غیب کے چکر میں پڑا ہے، کوئی دوزخ جنت کے چکر میں پڑا ہے۔ یہ سب صرف پیسوں کے چکر میں پڑے ہیں اور کسی چکر میں نہیں پڑے ہوئے۔ یہ کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے سلیبس میں جو 11ویں کلاس کا سلیبس ہے اس سے ختم نبوت کا چیپٹر ختم کر دیا گیا۔ یہ صرف اپنے پیسوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کسی طرف نہیں دیکھ رہے۔ کو خدا کا خوف کریں، اے علماء دین، خدا کا خوف کریں۔ آپ تو رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ نے تو ہمیں بتانا ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، کو خدا کا خوف کریں، ان کا فرقہ واریت کو چھوڑ کر ختم نبوت کی طرف آئیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب پوری مرضیت آپ کے سر پر سوار ہو جائے گی۔ وہ دن ان قریب آپ کے آنے والا ہے، جو آپ کے کرتوت ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آنے والا ہے۔ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ختم نبوت کا چیپٹر انہوں نے کس کتاب سے ختم کیا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو میرے ساتھ آپ بھی اس کو ضرور دیکھیے۔ آئیے ہاں وہ دیکھتے ہیں۔ میں تمام احباب کو آج کی یہ بات جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت 11ویں کی 11 کلاس کی دونوں اسلامیات موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ 2019-20 کی ہے اور یہ بھی 2019-20 کی، اور 21 میں چل رہی ہے۔ اور ان میں دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے کہ پہلا چیپٹر جو ہے اسلامیات کا، اس کے سوالات میں پہلی جو کتاب تھی 2019-20 کی، اس میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم تحریر کریں، اور 14واں سوال تھا عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت کریں، دلائل دیں۔ یہ تھی کتاب جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اسلامیات لازمی 2019-20 کی۔ اب جو پڑھائی جا رہی ہے بچوں کو 11ویں کی کلاس ہے، اور یہ کتاب ہے اسلامیات لازمی برائے جماعت 11ویں۔ اب اس میں دیکھیں پہلے چیپٹر میں رسالت محمدی کی خصوصیات کے بعد، آخرت کے سلسلہ کے بعد، انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات تو لیے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا پورا چیپٹر نکال دیا ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ حکومت وقت ذمہ دار ہے، علماء وقت ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے؟ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے چیپٹر کو دوبارہ اس میں شامل کیا جائے۔ اللہ ہمیں ہمت دے اور حکمرانان وقت کو بھی ہمت دے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ السلام علیکم۔ یہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کس کتاب سے انہوں نے یہ چیپٹر ختم کر دیا ہے۔ کہاں سے میں لاؤں خادم حسین رضوی کو قبر سے نکال کر، جس نے مزدور ہو کر وہ کام کر دیا جو آپ بڑے بڑے توندوں والے نہیں کر سکتے، جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے والے عالم دین ہیں ہمارے، انہوں نے وہ کام کر دیا مزدور ہو کر جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ ان کو کہاں سے لائیں؟ کو خدا کا خوف کریں۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جائیں، بالکل سنبھل جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی اس کو روکیں، ابھی وقت ہے، وقت نکل گیا تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، جو تمام امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ تمام علماء کرام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک دعوت ہے میری طرف سے
کہ آ جائیں، ختم نبوت کی طرف آ جائیں، ختم نبوت کا دفاع کریں، ختم نبوت کے محافظ بن کر آ جائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے سر پر مرضیت منڈلا رہی ہے، خدا کی قسم مرضیت منڈلا رہی ہے، ہم مرضیوں کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی وقت ہے کہ ادھر آ جائیں۔ اے میرے رب العزت، آپ کو آپ کے پیارے محبوب کا واسطہ ہے کہ ہمیں ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی ہمت عطا فرما، ہمیں اس کا دفاع کرنے کی ہمت عطا فرما، اور جو اس سے غافل ہیں ان کو ختم نبوت کی طرف راغب فرما میرے مولا، راغب فرما۔ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت بھی تیرے ذمہ ہے، یہ نہیں کرنے والے آپ کے ذمہ ہے، اس کی حفاظت فرما میرے مولا، اس کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔